الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے بطور صدر اور اپنی ایگزیکٹو باڈی کی طرف سے تمام صحافی برادران کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بہت بہت آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک میری کال پہ آپ وقت نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر عبادت آپ سب کے پرانے دوست ہیں، عبادت صاحب ہمارے ساتھ پریس سیکرٹری ہیں، ڈاکٹر اسد شاہ صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، ڈاکٹر عالم زیب جنرل سیکرٹری ہیں۔ آج کی جو زحمت دی ہے آپ کو وہ کچھ جو ہمارے شعبہ طب سے وابستہ کچھ مسائل ہیں جن کے اوپر پورے پنجاب میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا ایک احتجاجی سلسلہ جاری ہے، ان مسائل کے بارے میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم نے بھی اپنا جو احتجاج ہے، اپنے تحفظات ہیں، اپنا موقف ہے وہ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں کہ یہ جو چند مسائل ہیں، کچھ آپ بینرز بھی پیچھے دیکھ رہے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز ہے پاکستان میڈیکل کمیشن۔ پہلے ایک ہمارا ادارہ تھا پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل PMDC۔ یہ ادارہ جو تھا اس میں ایک ڈاکٹرز کی سب سٹیک ہولڈرز کی ایک باقاعدہ یہ الیکٹڈ باڈی تھی۔ کچھ ممبران حکومت نامزد کرتی تھی اور کچھ ممبران جو تھے وہ الیکشن کے بعد آتے تھے، وہ ڈاکٹرز کے بھی نمائندے ہوتے تھے، پھر جو میڈیکل کالجز ہیں ان کے نمائندے بھی ہوتے تھے اور اس طرح سے ڈینٹل کا نمائندہ بھی ہوتا تھا۔ تو ایک پراپرلی ایک باڈی تھی جس کو حکومت نے ختم کر کے تو ایک میڈیکل کمیشن بنایا، اور اس کمیشن میں جو ہمارے یہ تحفظات ہیں کہ ایک تو اس میں جو قوانین، ایک تو وہ باڈی ہے جو ٹوٹلی نامزد ہوئی ہے، اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں نا ڈاکٹرز کمیونٹی ایٹ لارج ہیں۔ پھر کیونکہ اب ہمارے ملک میں بہت زیادہ میڈیکل کالجز کی ماشاءاللہ تعداد بڑھ گئی ہے، وہ سرکاری بھی اور جو غیر سرکاری بھی ہیں، پرائیویٹ بھی کالجز بہت بن چکے ہیں، تو ان کا سٹاف ہے جو ٹیچنگ سٹاف ہے ان کے ایک الگ مسائل ہیں۔ جو میڈیکل کالجز کے اونرز ہیں ان کے ایک علیحدہ قسم کے پرابلمز ہیں۔ پھر ایک جو نئی چیز کچھ عرصے میں ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز باہر سے گریجویشن کر کے آتے ہیں، کوئی چائنا سے گریجویشن کر کے آ رہا ہے، کیوبا کے ساتھ کافی زیادہ اچھے تعلقات ہیں اس سلسلے میں، وہاں سے باقی دوسرے ملکوں سے، یہ ازبکستان یا تاجکستان جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں وہاں سے، تو ان کے بھی رجسٹریشن کے پرابلمز ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ جو باڈی بنائی ہے یہ کسی صرف اور صرف نامزد ہے، اور اس میں ایک سب سے بڑی جو زیادتی ہم سمجھتے وہ یہ ہے کہ چیئرمین تو ڈاکٹر ہیں لیکن وائس چیئرمین ایک لائر ہیں، اور چیئرمین جو ہوتے ہیں کل وقتی وہ وہاں کام نہیں کر رہے اور ان کی جگہ پہ وہ جو وکیل ہیں مسٹر علی رضا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ظاہر ہے ڈاکٹرز کے پرابلم کو سمجھتے نہیں اور اپنے طرف سے آرڈرز پاس ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہمارا گزارش یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے قانونی ادارہ بل کے تحت بنے تو وہ تو چلے، کمیشن بنے، لیکن اس میں جو ایک تو نمائندگی دی جائے ڈاکٹرز کو، اور دوسرا جو اس کے فیصلے کیے جائیں ان میں ایک جو سٹیک ہولڈرز ہیں تمام، جو میں نے جیسے گزارش کی ہے، ان کی ایک رائے کے ساتھ وہ قوانین بنائے جائیں اور ایک اچھے طریقے سے انہیں نافذ کیا جائے، کہ یہ نہیں ہے کہ ان کے ایک دم سے ان قوانین کی ایک بمبارمنٹ کر دی جائے اور سب لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں۔ دوسرا، حکومت نے ایک اور چیز جو لاگو کی ہے وہ NLE ہے، وہ نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن ہے، کہ بھی جس ڈاکٹر نے بھی پریکٹس کرنی ہے اسے لائسنس لینا ہے اور وہ لائسنس کے لیے اسے ایگزام دینا ہے۔ اب یہ چیز جو ظاہر ہے ابھی تک ہمارے ہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا پہلے، اور نہ ہی ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے میڈیکل کالج کا وہ اس کے مطابق ہے۔ اب یہ چیز جو بین الاقوامی طور پہ تو یہ ہے جو لائسنسنگ ایگزامینیشن ہوتا ہے، اور کچھ عرصے بعد بھی کئی جگہوں پہ امریکہ میں اور دوسرے ملکوں میں ڈاکٹرز کو 3 سال یا 5 سال کے بعد دینا پڑتا ہے۔ چلے وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ اسے اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کر رہے ہیں اور بین الاقوامی معیار کے مطابق لا رہے ہیں، لیکن اب UK نے جو برٹش میڈیکل کونسل ہے انہوں نے یہ رائج کیا سسٹم نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم 2024 سے لاگو کریں گے تاکہ میڈیکل سلیبس بھی اس کے مطابق بنایا جائے اور جو اسٹوڈنٹ آئیں وہ اس چیز سے آگاہ ہوں کہ ہم نے جو ایگزام دینا ہے، کہ جیسے یہاں پہ جو ایگزام ہوگا اس میں پاکستان اسٹڈی سے بھی سوال آئیں گے، اس میں انگلش کے سوالات بھی ہوں گے، اس میں لاجک کے حوالے سے کویشچنس ہوں گے کہ بھئی ڈاکٹرز کی تھنکنگ جو لاجیکل تھنکنگ ہے یا نہیں۔ تو اس طرح کے ایگزام ہوتے ہیں، دنیا میں ہو رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹرز دیتے بھی ہیں، لیکن کیونکہ ابھی تک سلیبس اس طرح سے ہمارا نہیں ہے تو اس میں میڈیکل جو ہماری کمیونٹی ہے، میڈیکل کمیونٹی، اور خاص طور پہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہوئے اس میں یہ ہماری جو اس میں تحفظات ہیں کہ
یہ چیز کی جائے لیکن مؤخر کی جائے تاکہ میڈیکل نصاب جو ہے وہ اس کے مطابق ہو سکے۔ تیسری چیز ہے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن۔ ہیلتھ کیئر کمیشن شہباز شریف صاحب نے بنایا تھا اپنے دور میں، اور وہ یہ کیا تھا کہ یہ کاپی پیسٹ والا تھا کہ جی آسٹریلیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کاپی کرو اور یہاں پہ پیسٹ کر دو، لاگو کر دو۔ اب پھر وہی گراؤنڈ ریالٹی سے ہٹ کے ہے، اگر وہ ساری چیزیں ہر ڈاکٹر اسے پوری کرے گا تو میڈیکل جو کاسٹ آف ٹریٹمنٹ ہے اور بڑھ جائے گی۔ ظاہر ہے وہ اخراجات جو ڈاکٹر نے کرنے ہیں وہ مریضوں سے نکالنے ہیں، اور وہ چیزیں ممکن بھی نہیں ہوتی کہ جو لاہور کے ہاسپٹل کا سٹینڈرڈ ہے وہی سٹینڈرڈ جنڈ کا یا پنڈی گھیب کا یا باقی جگہوں پہ ہو، تحصیل لیول پہ ہو یا ڈسٹرکٹ اٹک پہ ہو۔ بہرحال اس کے لیے ڈاکٹرز کر رہے ہیں، ہم نے بھی رجسٹریشن اس سے کروائی ہے، لائسنس کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو جو ہاسپٹل اپ گریڈ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا جو رویہ ہے ہیلتھ کیئر کمیشن کا وہ بڑا ایک آمرانہ سا ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے کہ ڈاکٹر کو ملزم ہے اور انہوں نے اشتہاری ملزم اور چھاپا مار دیا اور وہ اشتہاری ملزموں کو گرفتار کرنے ہوئے۔ ان کے ساتھ ہماری اپنے طور پہ بھی ان سے بات ہوتی ہے، اور یہاں سے جو ایک موقع ہے اس کی فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی وساطت سے کہ وہ ایک جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کے مطابق چلتے ہوئے کہ بھائی جو ہمارے زمینی حقائق ہیں وہ دوسرے ترقی یافتہ ملکوں سے مختلف ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور ڈاکٹرز کو ایک لے کے کانفیڈنس میں لے کے اور ایک باہمی ایک اس کے رضامندی اور باہمی رواداری کے ساتھ ان چیزوں کو لاگو کیا جائے۔ جو آخری چیز ہے وہ ایک ہمارا لوکل ایشو ہے کہ جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر اور جو ڈپٹی کمشنر اس چیز کا نوٹس لیں کہ ہمارے بہت سارے جو ابھی ماشاءاللہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں جو ہے 100 کے قریب ڈاکٹرز ہیں جو کام کر رہے ہیں ادھر جو اٹک میں، ان کے ایک ڈان پریکٹسنگ الاؤنس کا بہت دیر تک مسئلہ رہا، حکومت کے پاس پھنسا ہوا تھا، وہ خیر حکومت نے اسے ایگری کیا، وہ آرڈر آ گئے، اب ان کے ساروں کے بل اکاؤنٹ آفیسر میں پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ جو ایک ہمارے دفاتر کا کام طریقہ ہے کہ وہ جب تک بہت زیادہ پیچھا نہیں کرتا اور مختلف دوسرے طریقے استعمال نہیں کرتے وہ نہیں کلیئر ہوتے، وہ مکمل طور پہ وہ ہر طرح سے سی او سے سائن ہو کے جتنے بھی آفیسر سے ہے وہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس میں پہنچ ہوئے ہیں، لیکن وہ وہاں سے لیت و لال کر رہے ہیں، ان کو پاس کر رہے ہیں۔ ایک آپ کے حوالے سے ایک اور چیز جس کی طرف میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے ظاہر ہے ہم نے تو ایک ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ پروفیشنل باڈی ہے ہمارے پاس، ہم کوئی ایگزیکٹو باڈی نہیں ہے، ہم صرف پروفیشنل باڈی ہیں کہ بھی جو ڈاکٹرز کے مسئلے مسائل ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں، جو پبلک کے پرابلمس ہیں ہیلتھ ریلیٹڈ ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ جو ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، جو پریکٹیکلی اس کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس میں ہم نے میں نے اپنی ایگزیکٹو باڈی کے ساتھ 3-4 تحصیلوں میں ہم گئے ہیں، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کا ہم نے دورہ کیا ہے، پنڈی گھیب گئے ہیں، مثلا جنڈ گئے ہیں اور ادھر ہزروں کا دیکھا ہے۔ اس میں دیکھا یہ اب جیسے ہزروں کا جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے وہ پچھلے 15 مہینے سے تمام پنجاب کے 125 تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز میں نمبر 1 پوزیشن پہ آ رہا ہے۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہزروں، اب 125 اس میں لاہور کی تحصیلوں کے بھی ہیں، باقی جو ڈیولپڈ ملتان فیصل آباد کے، لیکن ہزروں کا ہاسپٹل 15 مہینوں سے، اور ڈاکٹر محسن اشرف ایم ایس ہیں وہاں پر، ان کی یہ دن رات کی محنت کا ثمرہ ہے اور ان کی ٹیم کا، اور بہترین اگر آپ کسی وقت جا کے وہ ہاسپٹل وزٹ کریں تو آپ کو لگے گا کہ یہ ایک بہت اچھا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے شفا انٹرنیشنل قسم کا، جو وہاں پہ جس طرح سے وہ کام ہو رہا ہے اور جیسے وہاں پہ جتنی مشینری ہے استعمال ہو رہی ہے، تو وہاں پہ لیکن ڈاکٹرز نہیں، اسپیشلسٹ نہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ نہیں ہے، سرجیکل اسپیشلسٹ نہیں ہے، گائنیکالوجسٹ ہے، اس طرح سے میرا وہاں پہ چائلڈ اسپیشلسٹ بھی نہیں ہے، تو اسپیشلسٹ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم پنڈی گھیب گئے ہیں، پنڈی گھیب تو ایک بہت اچھی بڑی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، لیکن وہاں پہ اس طرح سے اکوپمنٹ نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے ہاسپٹلس میں۔ ظاہر ہے ایک بہت بڑا ایریا نا، پنڈی گھیب سے اٹک پہنچنے میں مریض کو 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، پنڈی جانے میں اسے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، تو وہ وہاں پر اگین اسپیشلسٹ نہیں ہے، سرجیکل میڈیکل یہ لوگ نہیں ہیں۔ جنڈ ہم پچھلے ہفتے گئے ہوئے تھے، جنڈ میں بھی یہی صورتحال ہے، صرف چائلڈ اسپیشلسٹ ہے وہاں پہ اور انیستھیٹسٹ ہیں، سرجن وہاں نہیں ہے، میڈیکل اسپیشلسٹ وہاں نہیں ہے، گائنیکالوجسٹ شاید ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں جو وہ کام کر رہی ہے وہاں پر۔ تو یہ ایک عوام کا مسئلہ ہے، یہ ڈاکٹرس کا نہیں ہے کہ حکومت نے یہ دیکھنا ہے کہ بھی ہم کیسے وہاں ڈاکٹرس کو لائیں اور کیا اس کے لیے انسینٹیوز دیں
چلے ہم اپنی اسٹیج پہ تو مشورے دے سکتے ہیں نا کہ ابھی ڈاکٹر جو اسپیشلسٹ بن جاتا ہے، کنسلٹنٹ بن جاتا ہے، اسے انسینٹیو دیں کہ ابھی اگر آپ 2 سال وہاں پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو اتنے نمبر ملیں گے سروس کے اعتبار سے، اور ایک لم سم اسپیشل اسکیل بنایا جائے جو اسپیشلسٹ ہیں. کیونکہ دیکھیے ڈاکٹر کو نا نوکری کے ساتھ کوئی اس کا شوق نہیں ہوتا، نوکری اس کا شوق نہیں ہے، نہ اس کی خواہش ہے. جب وہ اسے 10-15 سال ہو جاتے ہیں اسپیشلسٹ بنے ہوئے، 15-20 سال، تو اس کے بعد اسے نوکری میں کوئی چاہت نہیں ہوتی کہ جی مجھے 20واں گریڈ مل جائے، مجھے 21واں گریڈ مل جائے، کیونکہ اتنا اسٹیبلش ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیول پہ اسے روکنا جو ہے وہ جب تک آپ اسپیشل پے اسکیل نہیں بنائیں گے، گریڈ 18-19 میں وہ نہیں رکے گا، وہ کام نہیں کرے گا. جیسے جو حضروں میں آئے ہیں وہ ڈیزائن دے کے چلے گئے، جو جنڈ میں آئے وہ وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے، پنڈی گیپ میں آئے ہیں پنڈی گیپ سے چھوڑ کے چلے گئے، انیسٹھیٹکس ڈیزائن کر کے چلا گیا وہاں سے، دوسرے اسپیشلسٹ چلے گئے وہاں سے. اس لیے حکومت کو چاہیے یہ ہے کہ اس میں ہمارے جو لوکل ہیں نا پارلیمنٹیرینس، ان سے بھی کبھی آپ یہ بیٹھتے ہیں سوال کریں کہ جی ہاسپٹلس میں اسپیشلسٹ نہیں ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ جو اسپیشلسٹ کیوں نہیں کہ اسپیشل اسکیل ہو. باقی جو ادارے نا جیسے جو بہت اہم ادارے ہیں، اٹامک انرجی کا ہے، دوسرے یہ جو ابھی ہمارا یہ جو اور ڈیفینس کے جو سیٹ کام ہے، نیس کامس ہیں، یہ جو خاص اہمیت کے ادارے ہوتے ہیں وہاں اسپیشل اسکیلز بنے ہوئے ہیں جو وہاں پہ لوگوں کو سائنٹسٹ جو بڑے بڑے قابل ہوتے ہیں ان کو کام کرنے کے لیے. ایسے ہی اسپیشلسٹ کے لیے اسپیشل اسکیل ہو تو اسے کم از کم 2-2.5 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ دیا جائے کہ بھی وہاں پہ بیٹھ کے کام کرے، پریکٹس کرے نہ کرے. تو یہ آپ جب بھی ظاہر ہے آپ ہر فورم پہ جاتے ہیں، پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بھی آپ بیٹھتے ہیں، آپ لوگ جو انتظامیہ اس کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، انہیں یہ سوال کی صورت میں بھی ان سے پوچھیں اور انہیں سجیشن کی صورت میں بھی بتائیں. بے شک ہمیں کوٹ کریں کہ جی پی ایم اے والے یہ کہتے ہیں، آپ کس طرح سے اسے کر سکتے ہیں. یہ چند پوائنٹس ہیں جس کے لیے آپ کو آج زحمت دی ہے. جو ہمارے اپنے پی ایم اے کا جب سے ہم نے الیکٹ ہوئے ہیں، ظاہر ہے ڈاکٹرز کے لیے سب سے بڑا کام ٹائم نکالنا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پوری جو ہماری ایگزیکٹو باڈی ہے والنٹیئرس ہیں، کوئی زبردستی تو نہیں کسی کو ہم نے شامل کیا، سب لوگ اپنے رضاکارانہ طور پہ شامل ہوئے. اس میں انشاءاللہ ہمارا جو ایک پروگرام ہے وہ پبلک اویئرنیس کے حوالے سے ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ تھوڑا سا موسم بہتر ہو جائے گا تو اس میں پھر ہم پورے ڈسٹرکٹ میں اسکول ہیلتھ پروگرام شروع کریں گے کہ جہاں پہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ہم جا کے ٹیچرز کو بھی ورکشاپس کریں گے، لیکچرز دیں گے. جو بچے پڑھے ہیں 9th 10th کے کالجز میں، جو ہماری ڈاکٹرز بھی جائیں گی لڑکیوں کے اسکول میں اور جو گرلز کالجز میں وہاں پر، اور جہاں پہ چھوٹے بچے ہیں وہاں پہ جا کے ہمارے جو پیڈیٹیشنز ہیں، ڈاکٹر عالم سے بھی چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، باقی دوسرے لوگ ہیں، کہ وہاں پہ بچوں کا معائنہ کرنا. پھر ڈینٹل ہمارے ساتھ ڈاکٹر قاضی صاحب ہیں جو ہمارے ڈینٹل وائس پریزیڈنٹ ہیں. تو اس طرح سے وہ انشاءاللہ ایک ہمارا پروگرام ہے کہ جہاں پہ ہم آنے والی نسل کو ایک ہیلتھ کانشیس کیا جائے. کافی حد تک تو کرونا نے کر دیا ہے کہ بھی ہاتھ دھونے اور صاف رہنا، ماسک پہننا، نزلہ زکام ہو تو چھینکنا نہیں ہے. تو باقی انشاءاللہ انہیں ایک ہیلتھ کانشیس کیا جائے جو تاکہ وہ ایک آئندہ جو نسل ہے وہ ایک صحت مند نسل پیدا ہو اور انہیں چیز کی آگاہی ہو.